بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 196واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 189 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 189 ہے، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت۔ لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت۔ لیس منا نہیں ہے ہم میں سے، من ضرب جو پیٹے، ہم میں، الحدود اپنے رخساروں کو، وشق اور پاڑے، الجیوب گریبانوں کو، ودعا اور پکارے، بدعوى الجاہلیت جاہلیت کی پکار۔ لیس منا نہیں ہے ہم میں سے، من ضرب جو پیٹے ہم میں، الحدود اپنے رخساروں کو، وشق اور پاڑے، الجیوب گریبانوں کو، ودعا اور پکارے، بدعوى الجاہلیت جاہلیت کی پکار۔ اب یہاں پر الحدود، حدود یہ جمع ہے خدن کی، بمعنی رخسار، گال۔ پھر مثل مشہور ہے، ترکتہ علی مثل حد الفرس، میں نے اسے ایک صاف اور سیدھے راستے پر چھوڑا۔ پھر اسی سے المخدۃ بمعنی تکیہ، جس پر رخسار رکھے جاتے ہیں، گدا، اور جمع جس کی مخادن آتی ہے۔ شق سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے شق یشق شقن بمعنی پاڑنا، جدا جدا کرنا۔ اسی سے الشق بمعنی پٹن، شگاف، مشقت، آدھا حصہ۔ پھر جیوبن یہ جمع ہے جیبن کی، بمعنی گریبان، اور جمع اس کی اجیابن بھی آتی ہے۔ پھر باب ضرب یضربو سے جاب یجیب جیبن بمعنی کرتے وغیرہ میں گریبان بنانا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ مصائب اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، ان پر اظہار غم کی بھی اجازت ہے، لیکن بے صبری کے ساتھ رخساروں کو پیٹنا، گریبانوں کو پہاڑنا یا پوت شدہ کے لیے جاہلانہ باتیں کرنے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ان چیزوں کو جاہلیت قرار دیا ہے۔ کسی عزیز رشتہ دار، دوست یا متعلق شخص کی وفات پر آدمی کو رنج اور افسوس ہونا، یہ ایک فطری امر ہے۔ آدمی کا مرحوم سے جتنا تعلق ہوگا، اتنا ہی رنج و غم ہوگا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سخت رنج ہوا، اور اس غم میں آپ کے آنسو مبارک بھی نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنسو کا بہنا رحمت ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، والقلب یحزن، دل غمگین ہے، ولا نقول الا نقول ما یرضى ربنا، مگر اس کے باوجود ہماری زبانوں پر وہی الفاظ ہیں جس سے ہمارا پروردگار راضی رہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے بے شک غمگین ہیں۔ تو بھائی اتنی تو شریعت نے اجازت دی ہے، مگر اس میں رخساروں کو پیٹنا، گریبانوں کو پاڑنا، یہ سب حرام ہے، جیسا کہ عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ پھر اسی میں بالوں کو نوچنا، بالوں کو بکھیرنا، منہ کا کالا کرنا، منہ پر مٹی ڈالنا، یہ سب کے سب جو ہے یہ زمانے جاہلیت کی رسموں میں سے ہے، اور اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت کی ہیں، یعنی میری امت ان کو نہیں چھوڑے گی۔ پہلا ہے کہ کرم اور شرف پر پہر کرنا، دوسرا ہے کہ نسب میں کسی کو طعنہ دینا، اور تیسرا ہے کہ یہ سمجھنا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اور چوتھا ہے کہ کسی میت پر آوازیں بلند کر کے رونا۔ نیز ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بری ہوں اس شخص سے جس نے حلق یعنی مصیبت کی وجہ سے کچھ سر کے بال اڑوا دیے، اور جو سلق یعنی خوب آواز سے رویا میت پر، اور جس نے حرق یعنی مصیبت میں آ کر کپڑے پار دیے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لیسا پہلے ناقص، من نا، من جارا اور نا مجرور متصل، ضمیر مجرور متصل، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنن محذوب کے ساتھ، پھر کائنن سیاس میں فاعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم ہوئی لیسا فعل ناقص کے لیے۔ پھر آگے جا کر من موصولہ، ضربا فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار مرفوع متصل محلن مرفوع ہو کے اس کے لیے فاعل، الخدودہ منصوب بالفتح لفظن ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ شقہ پھر سے فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور الجیوبہ منصوب بالفتح لفظن اس کے لیے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، پھر آگے جا کر واو عاطفہ، دعا فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، بدعوی الجاہلیت اس میں با جارا، دعوی مضاف اور الجاہلیت مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، پھر با جارا اپنے مجرور سے مل کر یہ دعا فعل کے ساتھ متعلق ہوا، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر یہ صلہ ہوا ما قبل من موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ اسم مؤخر ہوا لیسا فعل ناقص کے لیے، پھر لیسا فعل ناقص اپنے خبر مقدم اور اسم مؤخر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔